سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈیفنس کراچی سے یاسر وسیم کے پراسرار اور ڈرامائی اغوا کی واردات پر، جس کی ایف آئی آر جو ہے خود ڈیفنس تھانے میں خود ان کے اپنے بھائی نوید وسیم کی مدیت میں 100/2026 بجرم دفعہ 365 کے درج کر دی گئی ہے۔ یہ اغوا کی واردات ہے بظاہر، لیکن یہ اغوا کی واردات کے علاوہ جو ہے یہ ایک طریقے سے ایک پریم کہانی بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی بھی ایک ناکام کوشش ہے اس واردات کے اندر۔ اب جو لوگ جو ہے وہ اس واردات کے وکٹم ہیں، جو اس واقعے کے وکٹم ہیں، جو اس پریم کہانی کے وکٹم ہیں، وہی جو ہے اس اغوا کے اس وقت ملزم بن گئے ہیں۔ اب معاملہ ہے کیا؟ یہ اغوا کی نوبت کیوں پیش آئی؟ ملزمان جنہوں نے اغوا کی یہ واردات کی ہے، ان کا مقصد تو اس پریم کہانی کو، ایک ہنستے بستے گھر کو تباہ کرنے والے کے جو ہے وہ شمشان گھاٹ پہنچانا تھا، یعنی اس کا کام تمام کرنا تھا۔ لیکن یہ خود ان حملہ آوروں کے ایک اپنے ہی ساتھی کی مبینہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا اور ڈیفنس تھانے کے نوجوان ایس ایچ او انسپکٹر غلام نبی آفریدی کی یعنی کہ غیر معمولی بہادری، دلیری، جرأت مندی، دانش مندی یا پھرتی نے جو ہے اس مغوی یاسر وسیم کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ فوری طور پر پولیس نے وہ مقام کا پتہ چلا لیا، اس فیکٹری کا سائٹ کے جہاں پر جو ہے حملہ آوروں نے مغوی یاسر وسیم کو رکھا تھا زنجیروں سے باندھ کر، جہاں اس کو مارنا چاہتے تھے وہیں پر پولیس نے چھاپا مارا اور یاسر وسیم کی نگرانی پر مامور ماجد نامی ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے مغوی کو بخیریت جو ہے یہ برآمد کر لیا۔ یہ پولیس کا تو کارنامہ ہے۔ بظاہر تو یہ ایک اگر قانون کے لینس سے دیکھا جائے تو یہ اغوا کی واردات بنتی ہے، لیکن اس کی گراؤنڈ ریئلٹی، اس کی وجوہات جب سامنے آئی تو مجھے یقین جانی یہ پروگرام کرتے ہوئے بہت ہی مشکل پیش آ رہی کہ میں پروگرام کو کس طریقے سے ڈسپلے کروں، میں کس طریقے سے واقعات اور حالات کو ڈسکرائب کروں، کس کو میں اس میں ہیرو بناؤں، کس کو میں ویلن بناؤں۔ اگر قانون کی اینک سے میں دیکھتا ہوں تو پھر جو ہے یہ وسیم جو ہے یہ تو مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہے، جن لوگوں نے اس پر ٹارچر کیا ہے، قانون کی نگاہ سے تو وہ ملزم ہے، لیکن ریئلٹی جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وجوہات کا جاننا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ وجوہات کو جاننے بغیر جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے واضح طور پر آپ سمجھ نہیں سکو گے۔ یہ ایک پریم کہانی ہے، میں نے کہا نا کہ ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ پہلے آپ ایف آئی آر دیکھیں اسکرین پر، تو ایف آئی آر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایف آئی آر میں جو ہے یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ کس کے فون سے جو ہے اس کو بلوایا گیا۔ حالانکہ اس میں 2 خواتین کے نام آ رہے ہیں، ایک تو جو ہے ان کی جو ماسی ہے اس کا نام آ رہا ہے اس کے اندر، ماسی جو ہے یہ سائرہ ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں نام سمرین کا آ رہا ہے۔ سمرین کا اس میں رول ہے، مرکزی کردار سمرین کا ہے۔ سمرین اور خود مغوی جو ہے وسیم جو ہے یہ ان کے آپس میں جو ہے وہ یاسر کے تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ اب یاسر اغوا کیسے ہوا؟ پہلے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ اغوا کر کے لے جا رہا ہے، تو یہ جو ایکٹ ہے یہ جو ہے یہ یقیناً قانون کی نظر میں تو 365 بن جاتا ہے، لیکن اب اس کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے، وہ آپ خود سنیے یاسر کے اپنی زبانی جو گفتگو مجھ سے ان کی ہوئی، یہ آپ اس کو سنیں۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، ان کے ہسبینڈ کو نا پتہ چل گیا تھا یہ چیز ہے نا، اچھا تو انہوں نے اس سے موبائل وغیرہ لے لیے تھے۔ اچھا یہ چیز پہلے بھی اس نے مجھے بتائی تھی، آج سے 6 مہینے پہلے جب میری بات چیت نہیں تھی ان سے، اچھا میں نہیں تھا ان کے معاملات میں نا، یہ 2 دفعہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے اپنی والدہ کے گھر پہ۔ والدہ کہاں رہتی ہے اس کی؟ یہ طارق روڈ پہ، سمرین کی والدہ طارق روڈ پہ رہتی ہے۔ اچھا چلو، مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی میں ناچاکی پہلے سے چل رہی تھی؟ پہلے سے چل رہی تھی، کوئی 8 سال سے 8-9 سال سے۔ 8-9 سال سے، اچھا وجہ کچھ نہیں؟ وجہ پتہ نہیں، اب وہ اندرونی ان کے کیا معاملات تھے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نہ اس نے مجھے، میں نے کبھی اس سے پوچھا ہے نہ اس نے مجھے کبھی بتایا۔ اچھا
اچھا آپ کی انٹری ہوتی ہے 6 مہینے پہلے جب اے سی خراب ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی. یہ کال کرتی ہے یا شوہر کال کرتا ہے یا خود کیا ہوتا ہے آپ سروس میں؟ یہ میں سیمسنگ جو کمپنی ہے نا سیمسنگ میں اس کے تھرو ان کے گھر پہ. اچھا ان کے گھر آپ گئے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایسی صحیح کر دی بات چیت آپ کی ان سے ہو گئی؟ پھر ان سے میری بات چیت ہو گئی تھی چلتی رہی بات چیت. پھر انہوں نے پھر مجھے اندر کی یہ بات بتائی کہ میں تو اسے ڈیوورس لینے کے چکر میں ہوں میں نے تو اس کو چھوڑنا ہے ابھی سے نہیں 8 سال پہلے کا اس نے میں نے چھوڑنا تھا. اچھا تو اس نے پھر مجھے کہا کہ مجھے وکیل وغیرہ بھی کروانا ہے یہ وہ جو وکیل وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈیوورس کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس اگر کوئی وکیل ہوگا میں بتا دوں گا وکیل وغیرہ کا نا. تو پھر ابھی جو لاسٹ رمضان شروع ہونے سے 6-7 دن پہلے اس کا موبائل لے لیا تھا اس کے جانزیب نے. اس نے پھر نمبر پہ فون کیا اس نے کہا مجھے کوئی موبائل دے دو چھوٹا سا نہیں ہوتا جو کی پیڈ موبائل ہوتا ہے. اس نے کہا وہ دے دو تاکہ میں وکیل سے ڈائریکٹلی بات کر کے نا میں پھر بھی کروا لوں. بس وہ ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ وہ موبائل جو ہے ماسی والا اس کے شوہر کے پاس ہی تھا. بس اس چیز میں پکڑ انہوں نے کی ہے. اچھا مطلب کہ یہ پر آپ لوگوں میں یہ پریم کہانی کہاں شروع ہوئی کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ طلاق تو چلو شوہر سے 8 جی یہ مہینے میں لازمی بات ہے جب بات ہوتی تھی دن میں بھی ہو رہی تھی رات میں بھی ہو رہی. اچھا تو پھر ایک بندہ پتا چل ہی جاتا ہے کہ خاندان میں کون ہے کس طرح ہے. اچھا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں. آپ بھی زمین تو تیار ہو گئے تھے کہ شادی کرنی ہے اس سے؟ ہاں بالکل ایسا ہی تھا. آپ کی شادی نہیں ہے پہلے؟ نہیں ہوئی ہے لیکن وہ ڈیوورس ہوئی. آپ کی بھی ڈیوورس ہو چکی تو آپ اس سے شادی کے لیے تیار تھے یہ اپنے شوہر کو چھوڑ رہی تھی. اس کے 2 بچے کتنے بچے ہیں اس شوہر سے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کتنے بچے ہیں جانزیب سے اس کے؟ سر میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں مجھے جو پتا ہے وہ 2 ہیں. اچھا 2 بچے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو. اچھا اب یہ جو آپ کو ٹیلی فون جو کیا تھا وقوع والے 18 تاریخ کو جو فون کس کا اس کا خود لڑکی کا آیا کس کا آیا؟ لڑکی کا تو 6-7 دن پہلے سے آ ہی نہیں رہا تھا نا فون. اچھا یہ ماسی کے گھر پہ ماسی جو ہے نا میڈ جو اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے میڈم نے کہا کہ آپ سے فون لینا ہے. اچھا فون جو چھوٹا فون ہوتا ہے نا وہ لینا ہے تو آپ مجھے دینا آ جاؤ باہر کہیں تو میں وہ لے کے نا میں ان کو دے دوں گی. تو جب میں وہاں گیا تو ماسی کے ساتھ یہ سب لوگ تھے. اچھا لڑکی نے خود فون نہیں کیا آپ کو سمرین نے؟ 7-8 دن ہو گئے تھے نہیں کیا. مطلب یہ 18 کو جو آپ جس دن کا واقعہ ہے اس دن جو فون آیا آپ کے بھائی کے FIR میں کہ سمرین کے نمبر سے فون سمرین کے نمبر سے فون آیا تھا یا سمرین نے خود فون کیا تھا؟ سمرین نے خود فون نہیں کیا سمرین کے نمبر سے ماسی نے بات کی تھی. اچھا اس کے گھر میں جو کام کرتی ہے ماسی نے فون کیا تھا. اچھا صحیح ہے. ماسی جو کھانا وغیرہ بناتی ہے اس کا. اچھا پھر یہ آپ کو 2 گاڑیوں میں لوگ آئے آپ کو اغوا کر کے لے گئے یہ بلدیا ٹاؤن میں لے گئے ان کی جو فیکٹری وہاں لے گئے کہاں لے گئے آپ کو؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو یہ نادرا جو ہے نا یہ کالا پل پہ جو نادرا بنا ہوا ہے گول مال کے پاس اس کے پاس نادرا وہاں سے انہوں نے گلی کے اندر اس نے کہا میں گلی کے اندر جا رہی ہوں آپ ادھر آ جاؤ. اچھا میں جاتا رہا پیچھے سے یہ جب میرے اوپر جو اٹیک ہوا تھا نا وہ تقریباً 4-5 لوگ تھے. اچھا ٹھیک ہے انہوں نے پھر وہ گھسیٹ گھاٹ کے وہ گاڑی کے اندر لوڈ کیا ڈگی میں. پھر یہاں سے لے کے 1.5 گھنٹے کی کوئی ڈرائیو ہوئی. تو جب انہوں نے مجھے اتارا گاڑی سے جب ڈگی کھولی تو وہ سائٹ ایریا تھا کمپنی ہوتی نا گتے کی فیکٹری یہ وہ تھی. اچھا پھر وہاں جب یہ پھر اوپر لے کے گئے اوپر کوئی کم سے کم 16-17 بندہ پہلے سے ہی تھا. اچھا 16-17 بندہ پہلے سے تھا کیونکہ میں رستے میں جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ تو بھی وہاں پہنچ کسی کو کہہ رہے تو بھی وہاں پہنچ جب سب کو انہوں نے ایک ایریاز بنا کے نا فیکٹری ایریاز میں بلایا. مقصد کیا تھا آپ کو اغوا کرنے کا؟ یہ تعلقات کی وجہ سے اغوا کیا آپ کو مارنا تھا کیا تھا پوچھو؟ اچھا میں ایک بات بتاؤں یہ جو 2 بندوں کے نام جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں اس میں حمزہ جتوئی اور یہ حذیفہ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ واپس نہیں جائے گا یہ بندہ اس کو یہاں سے مار کے اب چوکی کے کوئی نیول کالونی ہے وہاں پہ منڈی لگتی ہے یار ہم نے اس کو وہاں پھینک دینا. اچھا پھر وہ حذیفہ نے مجھے بولا بھی تھا اگر ہم تمہیں چھوڑتے ہیں تمہارے یہاں تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یا زبان کاٹ دیتے ہیں. یہ انہوں نے پھر جو 16-17 بندہ جو وہاں تھا
اس نے پھر مطلب ایک ساتھ ہی مارا, یہ نہیں کہ مطلب ایک ایک کر کے, ایک ساتھ مارا. مطلب جو یہ مار کٹائی شروع ہوئی تھی رات 10 بجے سے لے کے یہ صبح فجر کی اذان شروع ہونے والی تھی. یہ کیا کہتے رہے جب مارتے رہے آپ کو؟ یہ کہتے جو ہم بیان کہہ رہے ہیں نا, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بیان. کیا بیان چاہ رہے تھے آپ سے؟ یہ کہہ رہے ہیں مطلب جو کچھ کیا تم نے کیا ہے اور کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ایسے تو میں بیان نہیں دوں گا. میں نے کہا جس کے میرے اوپر بلیم ہے میں تو اس کو سامنے لے کر آؤں, ہم دونوں کا بیان. میں نے تو صحیح بولا نا, میں نے کہا جس کا ہے تو اس کو سامنے لے کر بلیم جس پہ جو میرے پہ ڈال رہے ہیں دونوں کو لو, دونوں کا جو بیان ہے وہ آپ کورٹ میں جمع کرا دو. کہہ رہے نہیں جو ہم بولیں گے وہ تو بیان دے گا. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ میں ساری باتیں جو ہے نا جتنی بھی ہیں, یہ 6 مہینے کا جو نچوڑ ہے نا, یہ سب میں اپنے پر لوں اور میں ان کو بریو جمع کر دوں سب کو. مطلب سمرین کو؟ ہاں, کہہ رہے اس کو بریو جمع کر دوں. یہ سمرین کا اور تمہارا تعلقات کا پتہ کیسے چلا؟ یہ پتہ میں بتا رہا ہوں سر, میری فون پہ بات ہوتی تھی. تو کسی نے سن لی تمہاری اور اس کی باتیں؟ نہیں سنی کسی نے نہیں ہے. ان کے گھر پہ ماسی تھی ایک پہلے, اس نے سنی تھی. وہ اصل میں وہ جو تھی نا, جو ماسی جو تھی پہلے والی, وہ جان کے نے خود لے کر آیا تھا ماسی کو. تم لوگ نگرانی, تم اپنی بیوی کی نگرانی کے لیے؟ بالکل بالکل ایسے ہی تھا. یہ ہے اصل میں پورا نچوڑ. آپ نے دیکھ لیا کہ یاسر کے کیا مراسم تھے اس خاتون سمرین سے. سمرین کے گھر میں کیا چاکیاں تھیں, ناچاکیاں تھیں, وہ ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن ایک بجھتی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دینے کا باعث بنتے ہیں یہ مغوی. جب یہ ایک ایئر کنڈیشن کی مرمت کے لیے اس گھر میں آتے ہیں تو اس کے بعد اپنا دل چھوڑ جاتے ہیں, اور پھر یہ پریم کہانی شروع ہوتی ہے. بجھتی ہوئی چنگاریوں کو ہوا لگتی ہے, ہوا کا شعلہ جو ہے پھر وہ آگ بن جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جو ہے وہ کہانی آگے بڑھتی ہے. دن رات ٹیلی فون کا رابطہ ہوتا ہے. پھر جب وہ ٹیلی فون ٹریس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس ماسی جو ہے یہ ساحرہ کی خدمات لی جاتی ہے, اور ان کی نگرانی جو ہے پھر کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ ان کی نگرانی کی جائے کہ یہ کیا کیا بات چیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر انہیں ٹریپ کیا جاتا ہے. اسی سمرین کے فون کروایا جاتا ہے. کہنے میں ساحرہ کرتی ہے کہ بھائی جو آپ نے فون دینے کا وعدہ کیا تھا آپ فون لے آئیں, میں یہاں پر کھڑی ہوں. وہ آتے ہیں فون دینے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دبوچ لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا اغوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ قتل کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے, جو کہ خود یہ مغوی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں. تو پولیس اس کے لیے فرشتہ بن جاتی ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا اور ایس ایچ او ڈیفینس جو ہے غلام نبی آفریدی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہیں شمشان گھاٹ یعنی موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے یہ پریم کہانی جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتی ہے. یہ ہے اس 100/2026 ایف آئی آر ڈیفینس کی 365 کے اصل جو اس کی کہانی ہے, اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے. یہ کوئی تاوان کے لیے اغوا نہیں کیا گیا, نہ کوئی اور دشمنی اس میں ہے. یہ صرف اور صرف یہ پریم کہانی تھی. اس میں غلطی جو ہے مغوی کی ہے. مغوی نے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی وہ دل پھینک دیا تھا اپنا, اور اس خاتون جو ہے وہ پہلے ہی اپنے گھر والوں سے جو ہے اکتا چکی تھی, پہلے ہی وہ ساتھ چھوڑنا چاہتی تھی. لیکن اس میں جو ہے اب برج کا رول جو ہے یہ خود مغوی ادا کر رہا تھا. مغوی اور وہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہ رہے تھے, جس کے نتیجے میں یہ اغوا کی واردات ہوئی, اور اس میں جو ہے پولیس کی انٹری, اور اس اب ماجد گرفتار ہو گیا ہے. باقی لوگ جو ایف آئی آر میں ہیں, ایک بہت بڑے بیرسٹر کا بیٹے کا بھی نام اس میں آ رہا ہے, اور کچھ اور بھی لوگ اس میں ہیں بڑے باثر لوگ. ان سب کی گرفتاری کے لیے جو کہتے ہیں کہ پولیس اس وقت کارروائی کر رہی ہے. جو ہمیں اس میں مزید خبریں ملتی رہے گی تو ہم اس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. اگر کسی کو ہماری ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو, تحفظات ہو کہ یہ اطلاعات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے. ان کا نام سی غراض میں رکھا جائے گا, ہم پروگرام میں اس کو شامل کریں. یقین جانیے یہ پروگرام کرتے ہوئے میں نے کہا نا مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ میں کس کو کیسے پیش کروں, کیونکہ قانون کی لینس سے تو
کچھ اور دکھتا ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. تو جو حقیقت ہے ہم نے اس کو ہی بیان کرنا ہوتا ہے. میں نے اس کو کسی حد تک بیان کرنے کی میں نے کوشش کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.